اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا وعدہ قریب آ پہنچا، سو تم اس کے چاہنے میں عجلت نہ کرو۔ وہ پاک ہے اور وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی فرشتوں کو وحی کے ساتھ جو جملہ تعلیمات دین کی روح اور جان ہے، اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے کہ لوگوں کو ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری پرہیزگاری اختیار کرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار اس کا شریک گردانتے ہیں۔ اسی نے انسان کو ایک تولیدی قطرہ سے پیدا فرمایا، پھر بھی وہ اللہ کے حضور مطیع ہونے کی بجائے کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور دوسرے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں تمہارے لیے رونق اور دلکشی بھی ہے جب تم شام کو چراگاہ سے واپس لاتے ہو اور جب تم صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ اور یہ جانور تمہارے بوجھ بھی ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر جانکاہ مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب نہایت شفقت والا، نہایت مہربان ہے۔ اور اسی نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہوں، اور وہ مزید ایسی بازینت سواریوں کو بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم آج نہیں جانتے۔ اور درمیانی راہ اللہ کے دروازے پر جا پہنچتی ہے، اور اس میں سے کئی ٹیڑھی راہیں بھی نکلتی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب ہی کو ہدایت فرما دیتا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کی جانب سے پانی اتارا، اس میں سے کچھ پینے کا ہے اور اسی میں سے کچھ شجر کاری کا ہے، جس سے نباتات، سبزے اور چراگاہیں اگتی ہیں جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو۔ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اور میوے اگاتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور تمام ستارے بھی اسی کی تدبیر سے نظام کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور حیوانات، نباتات اور معدنیات وغیرہ میں سے بقیہ جو کچھ بھی اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا فرمایا ہے، جن کے رنگ یعنی جنسیں، نوعیں، قسمیں خاص اور منافع الگ الگ ہیں، سب تمہارے لیے مسخر ہیں۔ بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور وہی ہے جس نے فضا و بر کے علاوہ بحر یعنی دریاؤں اور سمندروں کو بھی مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ و پسندیدہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے موتی وغیرہ نکالو جنہیں تم ذبائش کے لیے پہنتے ہو۔ اور اے انسان، تو کشتیوں اور جہازوں کو دیکھتا ہے جو دریاؤں اور سمندروں کا پانی چیرتے ہوئے اس میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے تاکہ تم دور دور تک اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اسی نے زمین میں مختلف معدنوں کو باہم ملا کر باہری پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے تمہیں لے کر کانپنے لگیں، اور نہریں اور قدرتی راستے بھی بنائے تاکہ تم منزلوں تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکو، اور دن کو راہ تلاش کرنے کے لیے علامتیں بنائیں، اور رات کو لوگ ستاروں کے ذریعہ بھی راہ پاتے ہیں۔ کیا وہ خالق جو اتنا کچھ پیدا فرمائے اس کے مثل ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور یہ مشرک لوگ جن بتوں کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود یکتا ہے، پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ سرکش و متکبر ہیں۔ یہ بات حق و ثابت ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ سرکشوں متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے
تو وہ کہتے ہیں اگلی قوموں کے جھوٹے قصے اتارے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ روز قیامت وہ اپنے اعمال بد کے پورے بوجھ اٹھائیں، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت کے ذریعہ گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ جان لو بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ بے شک ان لوگوں نے بھی فریب کیا جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ نے ان کے مکر و فریب کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، ان کے اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور ان پر اس طرف سے عذاب آ پہنچا جس کا انہیں کچھ خیال بھی نہ تھا۔ پھر وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا اور ارشاد فرمائے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے حق میں تم مومنوں سے جھگڑا کرتے تھے؟ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہیں گے، بے شک آج کافروں پر ہر قسم کی رسوائی اور بربادی ہے۔ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر بدستور ظلم کیے جا رہے ہوں، سو وہ روز قیامت اطاعت و فرما برداری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے، ہم دنیا میں کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ بس تم دوزخ کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور پرہیزگار لوگوں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں دنیا و آخرت کی بھلائی اتاری ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے رہے، اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ سدا بہار باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے میسر ہوگا۔ اس طرح اللہ پرہیزگاروں کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ نیکی و طاعت کے باعث پاکیزہ اور خوش و خرم ہوں، ان سے فرشتے قبض روح کے وقت ہی کہہ دیتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال صالحہ کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ اور یہ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم عذاب آ پہنچے؟ یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ سو جو اعمال انہوں نے کیے تھے انہی کی سزائیں ان کو پہنچیں، اور اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور مشرک لوگ کہتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی بھی چیز کی پرستش نہ کرتے، نہ ہی ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ تو کیا رسولوں کے ذمہ اللہ کے پیغام اور احکام واضح طور پر پہنچا دینے کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شیطان اور بتوں کی اطاعت و پرستش سے اجتناب کرو۔ سو ان میں بعض وہ ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت فرما دی، اور ان میں بعض وہ ہوئے جن پر گمراہی ٹھیک ثابت ہوئی۔ سو تم لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر آپ ان کے ہدایت پر آ جانے کی شدید طلب رکھتے ہیں تو آپ اپنی طبیعت مطہرہ پر اس قدر بوجھ نہ لائیں، بے شک اللہ جسے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اسے ہدایت نہیں فرماتا، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ بڑی شد و مد سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جائے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مردوں کا اٹھایا جانا اس لیے ہے تاکہ ان کے لیے وہ حق بات واضح کر دے جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کہ کافر لوگ جان لیں کہ حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں۔ ہمارا فرمان تو کسی چیز کے لیے صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اسے فرماتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے گئے، تو ہم ضرور انہیں دنیا ہی میں بہتر ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے۔ کاش وہ اس راز کو جانتے ہوتے۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیے رکھتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں خود کچھ معلوم نہ ہو۔
انہیں بھی واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام خوب واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا وہ برے مکر و فریب کرنے والے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا کسی ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیج دے جن کا انہیں کوئی خیال بھی نہ ہو، یا ان کی نقل و حرکت، سفر اور شغل تجارت کے دوران ہی انہیں پکڑ لے، سو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ان کے خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب بڑا شفیق نہایت مہربان ہے۔ کیا انہوں نے ان سایہ دار چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں اطراف سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ در حقیقت طاعت و عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جملہ جاندار اور فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا بھی غرور و تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہیں ڈرتے رہتے ہیں، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے، تم دو معبود مت بناؤ، وہی اللہ معبود یکتا ہے، اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب کے لیے اسی کی فرما برداری واجب ہے۔ تو کیا تم غیر از خدا کسی سے ڈرتے ہو؟ اور تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے سو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے گریہ وزاری کرتے ہو۔ پھر جب اللہ اس تکلیف کو تم سے دور فرما دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اس وقت اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے۔ یہ کفر و شرک اس لیے تاکہ وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہیں۔ پس اے مشرکو، چند روزہ فائدہ اٹھا لو، پھر تم عنقریب اپنے انجام کو جان لو گے۔ بے شک سچ فرمایا اللہ عصمت والے نے۔